له لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جحد به وكفر ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم كالنجوم في السماء بالابتلاء والاقتداء وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. صدقت يا رب العالمين. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کریم فرقان مجید کی چند آیات مبارکہ کی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے. قرآن کریم فرقان مجید اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا. اور جو کچھ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا اس کے بارے میں قرآن پاک سے تعلق جوڑنے والوں کو مطمئن کرنے کے لیے بالکل ابتدا میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ لا ریب فیہ، کہ اس میں جو کچھ ہے اس کے سچ ہونے میں کوئی شک اور تردد کرنے کی ضرورت نہیں. یہ اللہ کا علم ازلی ہے اور اللہ کا کلام ہے. یہ اللہ کی طرف سے بندوں کی کامیابی، فلاح اور بہبود کے لیے اللہ نے اس کو اتارا ہے. جو بھی قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور اس کی رہنمائی سے فائدہ حاصل کرنے کا ارادہ رکھے، اللہ جس کو یہ سعادت اور توفیق عطا فرمائے، تو وہ اس جملے کو ضرور ذہن میں رکھے کہ لا ریب فیہ. اس جملے کو ذہن میں رکھے گا تو آگے مطمئن ہو کر اس کو پڑھے گا اور اس کو سمجھے گا اور اس پر عمل کرے گا.
تو قرآن پاک جس طرح اللہ کے احکامات کے بارے میں، اللہ کی عبادت کے بارے میں بتاتا ہے، تو وہاں ساتھ ساتھ شیطان کی طرف سے جو انسان کے دل پہ وسوسے آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں، اور جن وسوسوں اور خیالات کی بنیاد پر شیطان انسان کے دل سے اللہ کے احکامات کی اہمیت کو کم کرتا ہے، تو قرآن پاک اس کا بھی سد باب کرتا ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ آج ہم نے ابھی سنی اور پڑھی خطبے میں، یہ سورۃ الحجر کی آیت ہے، جس میں اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور آپ کے واسطے سے ہر آنے والا وہ انسان جس کو اللہ نے قرآن پاک کے ساتھ تعلق کی سعادت سے نوازا ہے، وہ اس آیت کا مخاطب ہے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، مراد اس سے سورہ فاتحہ ہے، کہ یہ عطا فرمائی اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں قرآن عظیم بھی اللہ نے سورہ فاتحہ میں فرمایا، اس لیے کہ سورہ فاتحہ پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے۔ قرآن پاک میں جو تعلیمات ہیں، ٹھیک ہے سارے احکامات تو سورہ فاتحہ میں نہیں آتے، لیکن جو قرآن پاک کا مرکزی مضمون ہے، جو اس کے مرکزی مضامین ہیں، وہ سارے سورہ فاتحہ میں آتے ہیں۔ قرآن پاک کا سب سے بنیادی جو مضمون ہے وہ یہ کہ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت بتاتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اس آیت میں قرآن پاک کے اس مرکزی مضمون کو ایک جملے کے اندر بیان کر دیا کہ الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کریم پھر ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جس طرح اللہ نے اس کائنات کو پھیلایا ہے، تو ایک دن آئے گا کہ اللہ اس کائنات کی بساط کو سمیٹ دے گا۔ جیسے قرآن نے اس مضمون کو کئی جگہ پر کہیں قیامت کے وقوع کا تذکرہ کیا اور کہیں اس کے جزیات کو الگ الگ، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، کہ یہ پہاڑ آسمان بھی ختم ہو جائے گا، ستارے بھی ٹوٹ جائیں گے، سورج اور چاند بھی ختم ہو جائیں گے، اور پہاڑ بھی ذرات کی شکل میں اڑنے لگے گا۔ ایک جو منظر قرآن نے متعدد مقامات پر قرب قیامت کا ذکر کیا، سورہ فاتحہ کی شاید میں کہ مالک یوم الدین، قیامت کا ذکر کیا۔ اسی طرح قرآن پاک نے متعدد جگہ پر جو بتایا کہ ہم نے انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا، اور انسان کو بار بار اس بات کی ترغیب دی کہ اللہ کی بندگی اور عبادت کرنے میں تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو مدد بھی اللہ سے مانگی۔ تو سورہ فاتحہ کی آیت کے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ان تمام مضامین کا خلاصہ ہے کہ جو اللہ نے قرآن میں ہمیں بتایا کہ میں نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، میرے احکامات پر عمل کرو، مطمئن ہو کر عمل کرو، تمہیں کہیں پریشانی پیش آئے، کوئی مشکل پیش آئے، کوئی رکاوٹ پیش آئے تو تم ادھر ادھر مت دیکھو، اس وقت مجھ سے مدد مانگو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ آپ کو جب بھی کوئی پریشانی پیش آتی، اذا حضبکم امر،
جب بھی کوئی پریشانی پیش آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے۔ اللہ سے مدد مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ نماز کا ہے کہ نماز کے اندر انسان اللہ کے سامنے مکمل عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہے۔ تو جب یہ اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کی حیت اور صورت اختیار کر جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس پر متوجہ ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے تو بس اس کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے۔ اس طرح قرآن پاک نے ہمیں یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ اور ان کے طور طریقوں کو اختیار کرنے سے منع کیا، تو قرآن سورہ فاتحہ میں بات ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تب قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اختیار کریں گے کہ وہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ان کا مقام ہوگا۔ تو سورہ فاتحہ میں بھی یہ بات بتائی ہے، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یہ بات میں نے یہاں سے عرض کی کہ اللہ نے پہلے فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، کہ ہم نے آپ کو 7 آیتیں دی جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ فرائض کے اندر بھی آپ پڑھتے ہیں، نوافل کے اندر بھی آپ پڑھتے ہیں، سنتوں کے اندر بھی آپ پڑھتے ہیں، اور ویسے بھی آپ اس کو پڑھتے ہیں۔ تو اسی کو قرآن عظیم فرمایا، اور یہ فرمایا کہ یہ بہت بڑی اللہ کی دولت ہے جو اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی۔ اب باقی اس دنیا میں اور بھی بہت سی اللہ کی نعمتیں ہیں، تو اس پوری زمین پر اللہ نے اپنی نعمتیں بکھیری ہوئی۔ اب بعض مرتبہ ہوتا ہی ہے کہ اللہ پاک کسی کو یہ نعمت عطا فرماتے ہیں اور دنیا کی باقی نعمتوں میں کچھ کمی ہو جاتی ہے، تو شیطان پھر اس نعمت کی طرف انسان کی توجہ کم کر دیتا ہے، اور جو دنیا کے پاس اللہ نے انہیں دوسری نعمتیں دی ہیں اس طرف اس کی توجہ زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ اس سے اللہ نے منع کیا، فرمایا کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، کہ جو میں نے تمہیں قرآن کی شکل میں اپنے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے جو نعمت عطا فرما دی، اس نعمت کے ہوتے ہوئے باقی کسی نعمت میں تمہارے پاس کمی ہو جاتی ہے اور وہ نعمت تمہیں کسی اور کے پاس نظر آئے تو تمہیں نظریں اٹھا کر بھی اس کی طرف نہیں دیکھنا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، دل میں بھی کبھی افسوس مت کرنا، دل میں بھی افسوس مت کرنا کہ یہ نعمت میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس چلی گئی، اس لیے کہ تمہیں جو قرآن کی شکل میں اللہ کے ساتھ تعلق کی صورت میں نعمت دی گئی، یہ نعمت اس نعمت سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اور ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، سورہ زخرف 25ویں سپارے کی صورت ہے، زخرف کا معنی ہی سونا ہوتا ہے، گولڈ جو ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ۔ فرمایا اگر ہم چاہیں تو جو ہمارے نافرمان ہیں ہم ان کو دنیا کے اندر سونا اور چاندی اتنا دے دیں کہ ان کے گھروں کی اینٹیں، گھروں کی تعمیر، گھروں کے چھت، گھروں کی دیواریں، دروازے سب سونے اور چاندی کی بن جائیں، اتنا دے دیں۔ کیوں؟ کہ اس کی اللہ کے یہاں کوئی اہمیت ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کی ان نعمتوں کی اللہ کے یہاں کوئی مچھر کے پر کے برابر اس کی کوئی قیمت اور ویلیو ہوتی تو اللہ پاک پھر اپنے نافرمانوں کو دنیا کے اندر پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ کرتے، اس کی اللہ کے یہاں پہ تو فرمایا کہ یہ ساری چیزیں ہیں وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ دنیا کے اندر عارضی فائدہ اٹھانے کے لیے ہے، اور جن کو میں نے قرآن کی نعمت دی ہے وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، ان کے لیے تو جنت انتظار کر۔ اور سورہ آل عمران میں مزید اس مضمون کو اس طرح بیان کیا کہ وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ فرمایا کہ ان کافروں کا، اللہ کے نافرمانوں کا دنیا کے اندر ان کی ترقی دیکھ کر، ان کے پاس دنیا کا مال و سامان دیکھ کر تمہیں کسی قسم کا دھوکہ نہ لگ جائے، یاد رکھو کہ یہ دنیا کے اندر ان کے لیے چند دن کا فائدہ اٹھانے کا ایک سامان ہے، اور اس کے بعد ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جہنم انتہائی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتهم الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ اور جنہوں نے دنیا میں سچائی کی بنیاد پر زندگی گزاری، سچ بولا، سچ لوگوں کا ساتھ دیا، اللہ کے احکامات پر عمل کیا، اللہ کے احکامات کی قدر و منزلت کو پہچانا، اس کو دل کے اندر اہمیت دیا، اس کو دل میں اہمیت دی، تو فرمایا کہ ان کے لیے اللہ کی نعمت جنت انتظار کر رہی ہے۔ اور جنت میں جو نعمتیں اللہ نے ان کے لیے بنائی ہے وہ دنیا کی یہ نعمتیں اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہی انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم جو دنیا کے اندر اللہ پاک ان کو بھیجتے ہیں، ان کی بعثت کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں کے دلوں میں جو شیطان نے دنیا کی چیزوں کی اہمیت بڑھا دی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ سے دور ہو رہے ہوتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کی اہمیت کم کرتے ہیں، اور آخرت اور جنت کی نعمتوں کی طلب زیادہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو لوگ سچائی کے ساتھ انبیاء کے ساتھ جڑتے ہیں اور ان کے دلوں میں اخلاص ہوتا ہے، تو پھر ان کی کیفیت یہ بنتی ہے۔ مشکات شریف میں حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے قبر کے اندر پیش آنے والے حالات کا، احوال کا تذکرہ فرمایا، تو حدیث میں آتا ہے کہ جو مجمع بیٹھا تھا ان سب کی چیخیں نکل گئی۔ آج آپ دیکھیں، ہم بھی سنتے ہیں، قبر کے عذاب کے بارے میں سنتے ہیں، ثواب کے بارے میں سنتے ہیں، ہماری چیخیں نہیں نکلتی۔ وجہ کیا ہے کہ ہمارے دلوں میں ان باتوں کا وہ یقین پیدا نہیں ہو رہا جو یقین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ رسالت میں بیٹھنے والوں کے دلوں میں پیدا ہو۔ نبی کی جو لوگ حدیث میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فضائل قرآن پاک میں بھی یہ فضائل میں بھی روایت موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ قرآن پاک کے ساتھ سچائی کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتے ہیں اور مخلصانہ تعلق ہوتا ہے، قرآن پاک کو اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے کے اندر وہ اہمیت دیتے ہیں جو قرآن کا مقام ہے، تو جب وہ مرتے ہیں تو پھر قرآن پاک بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے، ان کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپ انہیں غسل دے رہے ہوتے ہیں، قرآن ان کے سرانے کھڑا ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے گھبرانا نہیں، ان کو اپنا کام کرنے دے، بھی میں تیرے ساتھ۔ ہم اس کا جنازہ پڑھتے ہیں اور اس میت کو ہم نے باہر دھوپ میں رکھا ہوتا ہے اور ہم اندر پنکھے کے نیچے سائے میں کھڑے ہوتے ہیں، قرآن اس کے ساتھ ہوتا ہے، کہتے کوئی بات نہیں، یہ سائے میں کھڑے، میں تیرے ساتھ ہوں، تیرے لیے جنت کا سایہ کیا ہوا ہے، میں نے جنت کی ہوا چلائی ہوئی ہے، خیر ہے یہ دنیا کے پنکھے کے نیچے کھڑے ہوئے۔ اور جب اس کو قبر میں لے جاتے ہیں، قبر کے اندر بھی قرآن اس کے ساتھ ہوتا ہے،
منکر نکیر آتے ہیں، قرآن اسے منع کر دیتا ہے کہ اس سے کوئی سوال نہیں کرنا۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو ساری جنت کی نعمتیں سہولتیں فراہم کر کے جب قرآن اس سے الگ ہونے لگتا ہے تو وہ آخری ایک گزارش کرتا ہے کہ اب میرے بیوی بچوں سے میرا رابطہ کرا دو۔ میں یہ حدیث جب پڑھ رہا تھا پرسوں کی بات ہے، میں کہ دیکھو یہ بیوی بچے، آدمی قبر میں بھی پہنچ کے پھر بھی ان کو یاد کرتا، وہاں بھی پہنچا، تھوڑا جنازے سے فارغ ہوا، فرشتے گئے اور جنت کی نعمتیں ملی، اب ذہن میں ہے بیوی بچوں سے رابطہ کرا۔ فرشتے کہتے ہیں ابھی آپ آرام کریں، ابھی آرام کریں۔ اس کو یہ نہیں کہتے ہم رابطہ نہیں کرائیں، کہتے ہیں ابھی آپ آرام کریں، ابھی آپ آرام کریں، رابطہ ہو جائے گا۔ بس پھر اس کو آرام کرا دیتے ہیں، اور پھر وہ وقت ایسے گزرتا ہے جیسے فجر کی 2 رکعت سنتوں کا وقت۔ ہم تو یہاں ایک طویل عرصہ گزار رہے کہ حضرت آدم علیہ السلام آئے اور اس کے بعد یہ دنیا بنی، کب قیامت آئے گی، لیکن جو لوگ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ان کا وقت وہ وہاں بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی تو انہیں یوں لگے گا جیسے کہ ہم تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ ہم آ کے یہاں لیٹے تھے اور اب اللہ نے دوبارہ ہمیں حاصل کیا۔ تو اللہ نے ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی ہے اور ان باتوں کے سننے کی توفیق دی ہے، ماحول عطا فرمایا، مسجد دی ہے۔ اب دعا کیجیے کہ اللہ پاک ان باتوں کا یقین ہمیں نصیب کرے، اور ہم اپنی زندگی کے لمحات، جو ہمارا ہر لمحہ ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے، قبر کے قریب کر رہا ہے، ان لمحات کو ہم قرآن پاک کے ساتھ سچائی اور اخلاص کی بنیاد پر گزاریں، اور اللہ کے احکامات کی اہمیت ہمارے دلوں میں پیدا ہو، اور اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔